السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسن اپڈیٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے تسبیح اور وظیفہ میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ہاں 4 الفاظ بولے جاتے ہیں: ذکر، ورد، وظیفہ اور تسبیح۔ بیسیکلی یہ چاروں الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں، چاہے ہم ذکر کر رہے ہیں، چاہے ہم تسبیح کر رہے ہیں، چاہے ہم کوئی وظیفہ کر رہے ہیں یا چاہے ہم کوئی ورد کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیا کہلاتا ہے؟ ذکر الہی۔ بیسیکلی اس کے معنی ایک ہی ہیں کہ یعنی ہم ان چاروں میں سے کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ذکر الہی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کے کئی معنی ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ 2 معنوں میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی ذکر کا مطلب ہے یا تو کسی کو یاد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا پھر نصیحت کرنا۔ نصیحت ہوتا ہے کسی کو گائیڈ کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو بتانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر مسلمانوں سے، مومنین سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے آپ کے لیے ایک ذکر ہے، یعنی ایک نصیحت ہے، تاکہ آپ لوگ اس سے رہنمائی اور گائیڈنس حاصل کریں۔ دوسرا معنی اس کا یاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ اور دوسرا لفظ ہے ورد۔ ورد کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا بار بار دہرانا، اس کو بار بار پڑھنا۔ تو ہم چاہے کسی بھی قرآنی آیت کا ورد کرتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے ہیں، یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا نام بار بار پڑھتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا کوئی آخرت کے مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی لفظ، ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نام، اس کا ورد کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ورد۔ بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرنا کہلاتا ہے، یعنی یہ بھی ذکر الہی ہی کہلاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میں آج کل فلاں آیت کا ورد کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فلاں آیت کو بار بار پڑھ رہی ہوں، یعنی کسی مقصد کے لیے بھی پڑھ رہی ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، یا اپنی کوئی مشکل ہے اس کو حل کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو میں اس کا بار بار ورد کر رہی ہوں۔ تو بیسیکلی ورد میں ہوتا یہ ہے کہ ورد میں تعداد متعین نہیں ہوتی۔ مثلاً ورد کو ہم کسی بھی وقت پڑھتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے ورد کر لیا کسی چیز کا، کسی لفظ کا، کسی قرآنی آیت کا، تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ ورد کہلائے گا۔ اس میں تعداد متعین نہیں ہوتی، ہم تعداد متعین نہیں کرتے، یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ فلاں آیت کو یا فلاں لفظ کو ہم نے اتنے دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کو ہم ایسے ہی بیان کرتے ہیں، یعنی اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے کوئی کام کرتے ہم کسی آیت کا، کسی اللہ تعالیٰ کے نام کا کسی خاص مقصد کے لیے ورد کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا کہلائے گا ورد۔ اور جو ذکر ہے، ذکر جیسے میں کہتی ہوں کہ مسجد میں ذکر کی محفل ہو رہی ہے، تو ذکر کی محفل ہو رہی ہے، یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے یا نوافل ادا ہو رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک پڑھنا اور نماز ادا کرنا بیسیکلی کیا ہے؟ قرآن پاک بھی ذکر الہی میں ہی آتا ہے اور نماز بھی ذکر الہی میں ہی آتی ہے، یعنی ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یاد الہی میں مصروف ہونا۔ بات کرتے ہیں تسبیح کی، تو تسبیح کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے میں کہتی ہوں کہ میرے والد صاحب تسبیح کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام ہے اس کی ہی تسبیح کر رہے ہیں، یا کوئی قرآنی آیت ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا کہلائے گا؟ تسبیح کہلائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا کہلائے گا۔ اب بات کرتے ہیں وظیفہ کے بارے میں، تو تسبیح اور وظیفہ میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ تسبیح اور وظیفہ میں کیا فرق ہے۔ وظیفہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی قرآنی آیت کو یا پھر کسی لفظ کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں اور اس کی ایک تعداد متعین کر لیتے ہیں، کہ جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جیسے یا رحمانو ہے، اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے، تو یعنی عشاء کے بعد پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے عشاء کے بعد ہی اس کو روزانہ پڑھنا ہے،
اور اس کا وقت ہم نے مقرر کر لیا ہے کہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، تو اس کا پھر ٹائم ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت میں اس کو پڑھیں گے، اور جتنی تعداد مقرر کر لی ہے، جیسے 313 مقرر کر لی ہے یا 100 دفعہ مقرر کر لی ہے، تو اس کو اس مقرر تعداد میں ہی پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ذکر الہی کرنا وظیفہ کہلاتا ہے۔ اب جیسے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو وظیفہ نہیں کرتا یا نہیں کرتی، مجھے وظیفہ نہیں کرنا پسند، ہم تو وظیفے نہیں کرتے، وظیفوں کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو تسبیح کرتے ہیں یا ورد کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، چاہے آپ تسبیح کریں، چاہے آپ وظیفہ کریں، چاہے آپ ورد کریں، چاہے آپ ذکر کریں، تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ وظیفے میں صرف اس کی تعداد اور وقت مقرر ہوتا ہے، اور باقی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ وظیفہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہوتی کہ ہم کہیں گے کہ یہ وظیفہ کوئی بری چیز ہے۔ وظیفہ بھی قرآنی آیات کا کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ہی کیا جاتا ہے، اور کسی خاص مقصد کے لیے جیسے ہم ورد کرتے ہیں یا ذکر الہی کرتے ہیں، وہ مقصد چاہے دنیاوی ہو یا آخرت کا کوئی مقصد ہو، چاہے کوئی ہماری حاجت ہو، چاہے کوئی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے لیے راضی کرنا ہو، یا اپنی کوئی مشکل حل کروانی ہو، اپنی پریشانی کا کوئی ہم نے معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سپرد کرنا ہو، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی ہمیں مدد چاہیے ہو، رہنمائی چاہیے ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، یا پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ سب ذکر الہی ہے، یعنی یاد الہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اگر ہم اللہ کے کسی نام کا ورد کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر کہلائے گا، اور اگر تسبیح کر رہے ہیں تو وہ بھی ذکر ہی کہلائے گا، اور اگر کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہی کہلائے گا۔ اسی طرح نماز اور قرآن بھی ذکر ہے۔ اور تسبیح کا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اگر آپ تسبیح کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کا یہ ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے میں بھی انہی آیت کو ہم وقت کے ساتھ، یعنی ایک خاص وقت میں اور ایک خاص تعداد میں پڑھ لیتے ہیں یا اس کا ورد کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ذکر الہی میں ہی آ جاتا ہے۔ اس طرح کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، انسان، جنات اور دوسری مخلوقات یعنی حیوانات، نباتات اور یہ جو چرند پرند ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کے زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اب چاہے آپ ذکر کہیں اس کو، یا ورد کہیں، یا وظیفہ کہیں، یا تسبیح کہیں، یا جو بھی کہیں، مطلب جو بھی کریں اپنی طرف سے، اپنی سینس میں آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا تسبیح کر رہے ہیں یا ورد کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں۔ آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، اور ذکر الہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور ذکر الہی کرنا بہت اچھی بات ہے، کوئی برائی کی بات نہیں، ذکر الہی ہمیں کرنا چاہیے۔ جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنی ضروریات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ورد کرتے ہیں تو وہ بھی کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی اپنی ضروریات کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ورد کرتے ہیں، اور بعد میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری ضروریات ہیں، اس کو پورا کر دے۔ اگر ہم وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے میں بھی یہی مقصد ہوتا ہے انسان کا، ذکر الہی کر کے اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد ہم اپنا مقصد یا اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ چاہے ذکر کریں، چاہے ورد کریں، چاہے وظیفہ کریں، چاہے تسبیح کریں، یہ سب ذکر الہی کے نام ہیں، یعنی یہ سب ذکر الہی ہی ہے۔ تو ذکر الہی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا ہے۔ ایک خاص وقت کے لیے اور خاص تعداد کے حساب سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی ٹائم مقرر کر لیا جاتا ہے، جیسے عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ یا ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ، تو پھر اسی ٹائم پہ ہی کیا جائے گا روزانہ، اور جس تعداد کے حساب سے جو لفظ آپ نے اس میں پڑھنا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے یا مطلب کوئی قرآنی آیات ہے یا اسماء الحسنہ وغیرہ کچھ آپ اس میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ایک فکس تعداد جو آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق ہی پڑھیں گے، اور جو ٹائم مقرر کیا ہوا ہے تو اس ٹائم میں ہی اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
وظیفہ کچھ مطلب اس کا وقت ہوتا ہے کہ کتنے دن کا وظیفہ ہے، جیسے 7 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، یا پھر 21 دن کا، یا عام طور پہ 40 دن کا. تو یہ وقت مقرر کیا جاتا ہے، اس حساب سے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں. لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وظیفے بتانا یا وظیفہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے تسبیح کی جائے، ذکر الہی کیا جائے یا ورد کیا جائے. تو میری یہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہی تھی تاکہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ چاہے آپ وظیفہ کریں، چاہے آپ تسبیح کریں، چاہے آپ ورد کریں، یہ سب ذکر الہی ہے، اور یہ ذکر الہی کی ہی مختلف صورتیں ہیں. ان سب میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ چاہے قرآنی آیات کے ذریعے ہم کریں یا اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے ہم کریں. ویڈیوز میں بھی یہ بتاتی ہوں کہ فلاں جو آیت ہے یا فلاں قرآن پاک کی صورت ہے اس کا آپ وظیفہ کر لیں، یا وظیفہ فار حاجت، یا وظیفہ فار منی، تو یا پھر وظیفہ کسی مشکل کے حل کے لیے وظیفہ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو وظیفہ کے طور پہ ہی کریں گے. آپ اس کو وظیفہ کے طور پہ نہیں کر سکتے، مطلب یا نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس کو ایز اے ورد سمجھ کے کر لیں یا ایز اے تسبیح سمجھ کے کر لیں. آپ وظیفہ کے طور پہ کریں گے تو اس کا ٹائم مقرر کرنا پڑے گا، اس کی ایک تعداد جو ہے وہ آپ کو مقرر کرنا پڑے گی. تو تسبیح جو ہے آپ اس کا ٹائم جو مرضی رکھیں، چاہے چلتے پھرتے تسبیح کریں یا ورد کریں، چلتے پھرتے کوئی کام کرتے ورد کریں. تو جو بھی جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، یہ سب ذکر الہی کی مختلف صورتیں ہیں. آپ جیسے چاہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جیسے آسانی سے کر سکتے ہیں آپ وہ ویسے ہی کر لیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ جیسا ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے بالکل ویسا ہی آپ کریں گے تو آپ کا مقصد پورا ہوگا یا آپ کی کوئی حاجت پوری ہوگی. دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو آپ چاہے اس کا کسی بھی طریقے سے ذکر کریں، تو آپ اس سے اچھے طریقے سے دعا مانگیں، اچھے طریقے سے ذکر کریں، تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. چاہے اس کا ذکر کریں گے، چاہے اس کا ورد کریں گے، چاہے وظیفہ کریں گے، چاہے تسبیح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ انسان مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے اپنے مقصد کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے پکار رہا ہے. امید ہے میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ تسبیح اور وظیفہ میں کیا فرق ہے. ناظرین، میری ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. شکریہ.